لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تواضع لله فرفعه الله ومن تكبر وضعه الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین کرام، تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے ذہن میں اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا، یہ انسان کے اندر ایک روحانی بہت بڑا مرض ہے، ایک مہلک مرض ہے۔ ایسا مرض ہے یہ کہ جس کی بنا پر انسان دنیا کی تمام خیر سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر آخرت کی بھی تمام خیر سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ متکبر آدمی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا آدمی اللہ کی نظروں سے گر جایا کرتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اب چاہے وہ نیک ہوں، وہ عبادت گزار ہوں یا وہ دنیا دار ہوں، کوئی بھی ہو، بہرحال اگر انسان اپنے آپ میں تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا خیال کرتا ہے، تو اس کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر وہ نیک نہ ہو تو اللہ کی نظر سے گرے گا، خواہ وہ کتنا بھی نیک ہو، اس کی عبادات کتنی بھی زیادہ ہوں، اگر اس کے اندر تکبر کا وصف پایا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں شمار ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ انسان گر جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو اچھی صفتیں ہیں، جو اچھی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے ساری نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ تکبر کرنے والا آدمی نہ اپنے دل میں کسی کی ہمدردی رکھتا ہے، تکبر کرنے والا آدمی نہ سچ بولتا ہے، تکبر کرنے والا آدمی نہ حق بات تسلیم کرتا ہے، وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری بات مانی گئی یا نہیں مانی گئی، میری بات کو بڑا مانا گیا یا نہیں مانا گیا۔ تکبر کرنے والا آدمی رحم دل بھی نہیں ہوتا، اس کے دل کے اندر سے رحم نکل جاتا ہے، وہ محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے غریبوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، غریبوں کو ستاتا ہے، ان کا حق مارتا ہے۔ یعنی یہ جو تکبر ہے، بڑا سمجھ لینا، اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا، یہ انتہائی خطرناک مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ اگر کسی بڑے مقام پر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پستیوں میں لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اس کو گرا دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ فرفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، کہ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے اور عاجزی کے ساتھ میں رہتا ہے، کسی کی توہین و تذلیل نہیں کرتا، اپنے آپ میں بڑا نہیں سمجھتا خود کو، وہ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اونچائیوں پر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے مقامات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں، ہر اعتبار سے، پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، دنیا کی تکلیفوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ومن تکبر وضعہ اللہ، اب یہ وہ بات ہے کہ جو انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیتے ہیں۔ اگر وہ پہلے سے کسی مقام پر بھی ہے، پہلے سے وہ انسان کسی عہدے پر بھی ہے، اللہ کی نظر میں بھی اس کی کوئی حیثیت ہے، تو اس کے تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو گرا دیتے ہیں، وہ انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کو پیدا کرنا نہیں پڑتا، انسان کا نفس خود اس مرض کو اگاتا ہے، انسان کے اندر سے یہ مرض خود بخود اگتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ان کے یہاں اپنی اصلاح کے لیے گیا، اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کے لیے گیا، انہوں نے سب سے زیادہ انسان کے اس مرض پر توجہ دی کہ اس کے اندر تکبر کا وصف ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ تکبر کرتا ہے تو یہ کسی قیمت پر کامیاب ہونے والا نہیں ہے، چاہے اس کو جتنے اوراد بتا دیے جائیں، جتنے وظائف بتا دیے جائیں، جتنے وظیفے بتا دیے جائیں، یہ روزانہ قرآن کریم پورا پڑھ لیتا ہو، روزانہ یہ ہزاروں نفلیں پڑھ لے، جتنی چاہے عبادت کر لے، جتنا چاہے مال صدقہ کر لے، جتنا چاہے یہ خیرات سے کام لے لے، اگر اس کے اندر سے تکبر نہیں نکلے گا، بڑائی نہیں نکلے گی، تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، یہ انسان اچھا نہیں بن سکتا۔
وہ سب سے پہلے انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کیا کرتے تھے۔ ان کی خانقاہوں کا یہ نظام تھا، یہ دستور تھا کہ انسان کے اندر سے، سالک کے اندر سے، جو اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنا اور سنوارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے، اس کے اندر سے سب سے پہلے وہ لوگ تکبر کو ختم کرتے تھے اور سب سے زیادہ محنت کیا کرتے تھے تکبر کے ختم کرنے پر، تکبر کے مٹانے پر۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کے دل میں تکبر ہوگا تو اس کے دل میں اخلاص بھی نہیں ہوگا۔ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے منع کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے تھا، اس کے ذہن میں تکبر تھا، اس کے ذہن میں عاجزی نہیں تھی، وہ دل کے اندر تکبر کے مرض کو پالے ہوئے تھا، لہذا وہ مردود ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر گیا۔ یہی معاملہ آج بھی ہے، یہی قانون آج بھی ہے۔ جو آدمی تکبر کرے گا، تکبر سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعاون روک لیں گے، اللہ تعالیٰ کی اعانت اس کے ساتھ سے ہٹ جائے گی، اور انجام کار وہ انسان ذلیل و خوار ہوگا، وہ انسان گرے گا اور اس کا برا حشر ہوگا۔ صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی نظروں میں ذلیل کر دیں گے۔ کرتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں، وہ تمام دنیا کی نظر میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں، نہ ان سے کبھی کوئی دین کا کام ہو پاتا ہے اور نہ ہی وہ شریعت کو کوئی سہارا دے پاتے ہیں۔ وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر طبقے کے لیے، چاہے ہم کسی بھی طرح کے معاملے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم کسی بھی طرح کے فرد ہوں، ہمارا کوئی بھی مشغلہ ہو، ہم کیسے بھی ماحول میں زندگی گزارتے ہوں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کریں۔ اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو بھی تکبر کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اگر ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو بھی تکبر کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دینی خدمات کو قبول فرمائیں گے اور مزید دینی خدمات اللہ تعالیٰ ہم سے لیں گے بھی، موقع فراہم کریں گے اور اس کے اندر برکت پیدا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم محنت مزدوری کرتے ہیں تو بھی تکبر ختم کریں، اگر ہم بزنس مین ہیں تو بھی تکبر ختم کریں، اگر ہم کسی طرح کے بھی ذمہ دار ہیں تو بھی تکبر ختم کریں۔ تکبر کی کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے، تکبر نہیں کیا جا سکتا، تکبر جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا انسان ہزار نیکیوں کے باوجود دن میں کو وہ انسان ہزاروں نیکیاں کرتا ہو، اللہ کے قانون سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کے ضابطے سے آگے نہیں گزر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو منظور ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ آدمی اپنی عبادات کی بنیاد پر، اپنے معاملات کی بنیاد پر یا اپنی نیکیوں کی بنیاد پر اللہ کے قانون کو توڑ کر اس سے آگے نکل جائے اور اللہ کی نظروں میں اپنا مقام بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کا جو قاعدہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کبھی ان کے اندر بدلاؤ نہیں آتا ہے۔ اللہ کا ضابطہ اٹل ضابطہ ہوتا ہے، اپنی جگہ قائم و دائم رہتا ہے، وہ کبھی نہیں بدلا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری تمام تر کامیابی اس ایک عیب کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، ہمیں اس کی رعایت کیے بغیر اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے پر غور کریں تو لاکھوں مرض ہمارے معاشرے میں، لاکھوں خرابیاں، لاکھوں ہی کہا جا سکتا ہے، لاکھوں خرابیاں اس بنیاد پر پل اور بڑھ رہی ہیں کہ ہم لوگ تکبر کا شکار ہیں، ہم لوگ بڑائیوں کا شکار ہیں۔ اس پر اگر تفصیلی نظر ڈالی جائے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر دقت و دشواری، ہر خرابی، ہر اذیت، ہر ناکامی کے پیچھے ہمارا ذہنی تکبر چھپا ہوا ہے، ذہنی تکبر چھپا ہوا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیجیے، شادی بیاہ میں جتنی زیادہ خرافات ہو رہی ہیں ان کے پیچھے صرف یہ وجہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں اور اس بڑائی کو قائم و دائم رکھنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ ہم لوگ جو آج تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے۔
چھوٹا بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنا آپ کو بڑا خیال کیے ہوئے ہیں، لہٰذا تعلیم سے محروم ہیں۔ ہمارے گھروں میں کاروباروں میں خیر و برکت نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ ہمارے جو آپسی معاملات صحیح نہیں ہیں، ظلم و زیادتی کا ماحول ہے، کسی کی بات نہ سننے کے لیے تیار، نہ کسی کا ادب کرنے کے لیے تیار، نہ کسی کی رعایت کرنے کے لیے تیار، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور اس عیب کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کو اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے طریقوں سے اس چیز کی رہنمائی فرمائی کہ انسان تکبر سے بچے، ورنہ اللہ کی ناراضگی بڑھتی رہتی ہے، انسان تکبر میں آگے چلا جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جتنے بھی اللہ کے دشمن گزرے ہیں، جتنے بھی اللہ کے دشمن گزرے ہیں، قارون، فرعون، نمرود، یہ سب لوگ، ان کے اندر ایک مرض سب سے زیادہ تھا، سب سے بڑھ کر، اور وہ تکبر تھا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو چھوٹا ماننا قبول نہ کیا، یہ اپنے آپ کو بڑا ہی خیال کرتے رہے، اور وہ بڑائی ان کو ایمان سے محروم کر کے رہی۔ اور دنیا میں جتنے بھی نبی گزرے ہیں، انبیاء علیہم السلام، ان سب کے اندر آپ ان کے معاملات کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا وہ عاجز مزاج تھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت ہلکا سمجھتے تھے، کبھی تکبر نہیں کیا، سب کے ساتھ میں انہوں نے بہت اچھا معاملہ کیا، بہت اچھا برتاؤ کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی کامیاب لوگ آپ دنیا میں دیکھیں گے، اگر آپ دوسرے اعتبارات سے بھی کامیاب لوگوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کیے ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی ناکام لوگ ہیں، جتنے بھی بیکار لوگ ہیں، فضول، جن کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہے، وہ تقریباً سب کے سب تکبر کا شکار ہیں، تکبر میں مبتلا ہے۔ ان کی وجہ سے جب بھی ہوتا ہے فتنہ ہی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے فساد ہی ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے شر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود کو بھی چاہیے کہ ہم تکبر سے حد سے زیادہ بچیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی یہ چیز پہنچائیں، دوسروں کو بھی اس چیز کے سلسلے میں متنبہ کریں، آگاہ کریں کہ ہم تکبر کو چھوڑ دیں، تکبر سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے جویا بنیں، اس کو تلاش کریں، تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔